انسان کوشش یہ کرے کہ مرنے سے پہلے پہلے اگر اس کے ذمہ لوگوں کے حقوق ہیں، کسی سے قرض لیا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو ستایا تھا، تو کوشش یہ کہ مرنے سے پہلے پہلے لوگوں کے حقوق انہیں دے دے یا ان سے معافی مانگ لے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 2449، اور حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے ذمہ کوئی ظلم ہو، اس کے بھائی پر اس نے ظلم کیا ہو، اس کی عزت اور آبرو کے سلسلے میں یا مال کے سلسلے میں اسے بے عزت کیا ہو، بدنام کیا ہو یا اس کا مال کھایا ہو، تو اسے چاہیے کہ دے دے اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے، جس دن نہ دینار مقبول ہوگا اور نہ درہم۔ اولاً تو انسان کے پاس روپے پیسے کام ہوں گے، لیکن اگر دینا بھی چاہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس عمل صالح نیک عمل نہیں ہے، نماز روزہ نہیں ہے، تو جن پر اس نے ظلم کیا ہے ان کی برائیاں لے کر اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ دنیا میں نماز کا پابند تھا، روزے دار تھا، سب کچھ تھا، صحیح عقیدہ والا تھا، لیکن لوگوں پر وہ ظلم کرتا رہا، تو قیامت کے دن یا تو اس کی نیکیاں لے کر مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوموں کی برائیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ ایک حدیث کے اندر جو مسلم شریف کی ہے، حدیث ہے 2581 نمبر کی، اور حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کے اندر مزید تفصیل ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اتدرون ما المفلس، بتاؤ مفلس اور نادار کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اور آج بھی مفلس اور فقیر کا مفہوم یہی ہے، جس کے پاس نہ روپے پیسے ہو، نہ درہم ہو، نہ مال ہو، وہ غریب آدمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس اور نادار حقیقت وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، بہت ساری نماز روزے اور زکوٰۃ لے کر، نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، اور اس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو بلا وجہ مارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، مظلوم اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ ظاہر وہاں مال وغیرہ تو ہے نہیں، اس کے پاس نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں، جہاد کیا ہوگا یا اس نے جو ہے حج بھی کیا ہوگا، سب کچھ ہے، تو اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور دوسرے مظلوم کو بھی اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے پہلے ان کی ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، اب دوسرے لوگ کیا لیں گے؟ مظلوم باقی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، آپ نے فرمایا ان کے گناہ لے لیے جائیں گے اور اس ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے،
ان کے گناہوں کا بوجھ کم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس بندے کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا، حج کیا، سب کچھ کیا، لیکن ظالم تھا، لوگوں کا مال ناحق کھا رہا تھا، کسی پر بلا وجہ الزام لگایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، دنیا کے کورٹوں سے تو بچ گیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں سے کہاں بھاگ کے جائے گا؟ اس کی نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور پھر مظلوموں کے گناہ بھی اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان مرنے سے پہلے اپنا حساب پکا رکھے، کبھی بھی موت آ جائے تو لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ نہ ہو، بھائی لوگوں سے معافی مانگ لے، لوگوں کا مال لوٹا لے، کسی کا خون بہایا اپنے آپ کو پیش کر دے دیجئے، آپ اس کے بدلے میں میرا خون کر دیجئے، مجھے قتل کر دیجئے۔ انسان دنیا میں تو کسی طرح سے بچ جائے گا، مگر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی گرفت سے بچنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کے ذمہ کچھ قرض ہے تو ضروری ہے کہ اگر اس دینے کا توفیق نہیں، دینے کی ساتھ نہیں ہے، تو اپنے گھر والوں کو وصیت کر جائے، بتا جائے کہ میرے ذمہ فلاں کا اتنا قرض ہے۔ اور قرض کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ انسان کے ذمہ قرض ہے اور دینے کی طاقت بھی ہے، مگر وہ ٹال مٹول کر رہا، قرض ادا کرنا نہیں چاہتا، تو اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ۔ لیکن اگر انسان عزم مصمم کے ساتھ وہ قرض ادا کرنا چاہتا ہے اور قرض کی ادائیگی سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ضروری کہ انسان عزم مصمم یہ رہے کہ مجھے قرض ادا کرنا ہے، اور جب بھی اللہ رب العالمین اسے قرض کی ادائیگی کی توفیق دے تو اس میں انسان پیچھے نہ رہے، بلکہ قرض کو جو ہے ادا کر دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث بخاری شریف کی 1351 نمبر حدیث ہے، کہتے ہیں جب غزوہ احد کا موقع آیا، ان کے والد جابر عبداللہ کچھ معذور تھوڑے سے تھے، لنگڑے سے تھے، وہ غزوہ احد میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے روک دیا، تو کہا کیا رج ہے میں بھی اپنے لنگڑے پیر ہی سے جنت میں چلا جاؤں؟ لنگڑاتے لنگڑاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دی بہرحال۔ تو کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد کا موقع آیا، اور غزوہ احد ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں واقع ہوئی تھی، کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے رات میں بلایا، صبح کو چلنا ہے کافروں کے مقابلے کے لیے، رات میں بلایا اور کہا لخت جگر مجھے امید ہے کہ جو لوگ شہید ہوں گے سب سے پہلے میں ہوں گا، احد کے اندر میں سمجھ رہا ہوں کہ میں سب سے پہلا شہید، یا جو لوگ شہید پہلے مرحلے میں ہوں گے میں بھی انہی میں سے ہوں گا۔ اس کے بعد کہا اور میں اپنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تجھ سے زیادہ عزیز کسی کو چھوڑ کے نہیں جا رہا، میرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اور پیارے تم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور یہ بھی کہا کہ میرے اوپر قرض ہیں، وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا، میرے اوپر قرض ہیں، فقدے تو اس قرض کو تم ادا کر دینا۔ قرض بہت زیادہ تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن آگے حدیث آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کیا،
اور سارا قرض ایک ہی مجلس میں ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ذمہ قرض ہے، اس کو ادا کرنا، اور اپنی بہنوں کے ساتھ بہتر کرنا۔ کافی بہنیں تھیں ان کی، کئی 10-11 تھی، کتنی تھیں، بلکہ جب انہوں نے شادی کیا تو کنواری عورت سے نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے کنواری عورت سے کیوں نہیں کیا، تم کھیلتی اور اس کے ساتھ تمہارے ساتھ کھیلتی؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد غزوہ احد کے اندر شہید ہو چکے ہیں، اور میری بہت ساری بہنیں، میں اکیلا بھائی ہوں، اگر میں اپنے بہنوں کی طرح سے کسی جوان عورت کو لے آتا تو بہنوں کی دیکھ بھال کون کرتا؟ اس لیے میں نے کنواری عورت سے شادی نہیں کیا ہے تاکہ میری بہنوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دیا۔ کہتے ہیں فکان اول قتیل، چنانچہ سب سے پہلے میرے والد غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور اتنی قبریں کھودنا، جبکہ لوگوں کے زخم بھی بہت کافی تھے، دشمنوں کا خطرہ بھی تھا، اتنی قبریں کھودنا، ہر ایک کو مستقل قبر میں دفن کرنا بہت مشکل تھا، اسی لیے 2 آدمی ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دیے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد کے ساتھ ایک ہی قبر کے اندر ایک دوسرے صاحب بھی دفن کیے گئے تھے۔ بعد میں میرے نفس نے گوارا نہیں کیا کہ ہمارے والد صاحب کسی اور کے ساتھ ایک قبر کے اندر ہوں، تو کہہ رہے 6 مہینے کے بعد میں نے اپنے والد صاحب کو اس قبر سے نکالا دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے، تو جس طرح سے وہ شہید ہوئے تھے جس دن، ویسے ہی صرف کان میں تھوڑا سا لگ رہا تھا، کچھ ہوا۔ اللہ رب العالمین کا یہ انعام تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسان کو مرنے سے پہلے آپ تو قرض ادا کر دینا چاہیے، اگر قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وصیت کر جائے کہ میرا قرض ادا کر دیا جائے، میرے ذمہ اتنا قرض ہے۔ اور جو لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں، دوسروں کا مال کھا لیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں قرض کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، کتنے ہیں کہ چلو لے لینا، کہ اللہ کے یہاں دینا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے انسان کے ذمہ چاہے جتنا قرض ہو، ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نیت ہو کہ ہم انشاءاللہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنا قرض ادا کر دیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے یہاں پھر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔